पिछले कई हफ्तों से डॉक्टर जाकिर नाइक चर्चा में है। ढाका बेकरी के अटैक में एक उग्रवादी ने कहा कि वो इनकी तकरीरों से प्रेरणा लेते हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये पहली बार है कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी चैनल को इन हादसों के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। नाइक साहब, आपको इस बात का मुझे लगता है एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आपको लेके एक बड़ा बवाल मच गया है। ढाका बेकरी पे जो अटैक हुआ उसमें एक उग्रवादी ने कहा कि वो आपसे और आपकी तकरीरों से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। इस इंटरव्यू के पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैं तकरीर करता हूँ अंग्रेजी में और मेरी तालीम पूरी अंग्रेजी में हुई, तो उर्दू और हिंदी पे इतनी महारत नहीं है, तो अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। जहां तक कि आपने कहा कि एक ढाका के टेररिस्ट में से इंस्पायर हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ मैं। जहां तक कि ये एक आर्टिकल आया था, 1 जुलाई को अटैक हुआ था ढाका में, और 3 जुलाई को एक आर्टिकल आया था डेली स्टार के अंदर कि चंद टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला करके 20 से ज्यादा की हत्या की। उसमें से एक आतंकवादी मेरे से इंस्पायर हुआ और ये न्यूज उठा के इंडियन मीडिया ने हेडलाइन जाकिर नाइक एकदम ऑलमोस्ट ऑल 95% चैनल्स के ऊपर वही था हेडलाइन, 95% न्यूज़पेपर पे हेडलाइन वो जाकिर नाइक। सडनली फिर चंद दिन बाद ये आर्टिकल आया था 4 जुलाई को, हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को इंडियन मीडिया ने पेश किया, 3 जुलाई को आर्टिकल आया था। 9 जुलाई को यही पेपर ने एक करेक्शन दिया कि हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ढाका के टेररिस्ट को मासूम लोग का कत्ल करने के लिए इंस्पायर किया। हमने सिर्फ ये कहा कि वो फैन था, और ये भी कहा कि हमने जो इंफॉर्मेशन उसमें शाया की थी कि जाकिर बैंड ने मलेशिया में, वो इंफॉर्मेशन गलत है। आप ये कहते हैं कि ये इल्जाम बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। मेरे 2000 से ज्यादा पब्लिक लेक्चर है, मैं 20 साल से ज्यादा लेक्चर दे रहा हूं, इसमें मैं हजारों बार कह चुका हूं अनइक्विवोकली, अनएम्बिगुअसली, साफ अल्फाजों में कि एक भी बेगुनाह का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। और कुरान की आयत है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान एक दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर कोई भी एक बेगुनाह को बचाता है तो वो सारे इंसानियत को बचाता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं, ये मीडिया जो दिखा रही है अक्सर मेजॉरिटी टाइम पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत से बार हाफ स्टेटमेंट है, और कुछ बार डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड क्लिप यूट्यूब से उठा रहे। तो ये डॉक्टर्ड है जो तकरीर है, क्या ये भी डॉक्टर्ड है कि आपने ये कहा था कि अमेरिका के खिलाफ अगर आप? बिल्कुल सही डॉक्टर्ड है। पहला चीज नंबर 1, उसामा बिन लादेन की आपने तारीफ की थी, ये भी डॉक्टर? कभी भी तारीफ नहीं किया। एक मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखा सकते मुझे? आप दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हैं मुझे? यहाँ तो मेरे पास नहीं है। तो आप जब वो इल्जाम लगा रहे मुझ पे, हमारे चैनल इंडिया में तो मीडिया में चल रहा है। लेकिन आप जर्नलिस्ट है ना, पूछने के पहले तहकीक करो। कुरान की आयत है सूरह हुजुरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 6। अगर कोई भी एक फासिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो ये कहना बिना तहकीक करके इस्लाम में गुनाह है। तो बुनियादी हक है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अभी आप सवाल पूछे, पहले इल्जाम लगा रहे थे। अभी सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, इल्जाम लगाने का तरीका अलग होता है। आप जो जोश में सुसाइड बॉम्बर्स को कभी भी सुसाइड बॉम्बिंग वे इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, मैंने 1000 बार कह चुका हूं, इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग में अगर एक भी बेगुनाह इंसान मारा जाता है, ये बड़ा गुनाह है। इस्लाम में दूसरे नंबर पे आता है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद इस्लाम में है बेगुनाह का कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। ये मीडिया क्या कर रही है, आधा सेंटेंस उठा के बोलती है, पूरा सेंटेंस दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे एक भी फेमस मीडिया को, मेरा पूरा लेक्चर दिखाओ आप। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ से ज्यादा देखने वाले सिर्फ पीस टीवी में, पीस टीवी पे सिर्फ मुशाहिदीन है देखने वाले 20 करोड़। मेरे फेसबुक पे 14 लाख 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख सिर्फ फैंस है
آپ بولیے اگر میں انسپائر کرتا ہوں تو کم از کم ملین ٹیررسٹ ہونا چاہیے. آپ کو 5 یا 10 نام ملتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے تقریر سے لاکھوں لوگ, ملینز آف پیپل اسلام کی طرف آتے ہیں. اسلام کی طرف آنے کے بعد کئی لوگ دوسرے کے بھڑکاوے سپیچ میں آ کے انوسنٹ مسلمان, بے گناہ مسلمان اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگ میں جانتا ہوں جو بھڑکاوی سپیچ دیتے ہیں اور بے گناہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ غیر مسلم کا قتل کرو آپ کو جنت ملے گی. یہ بالکل بے بنیاد ہے. تو ان سے متاثر ہو کے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے میرے فین ہیں 100% مجھے مانتے, کچھ 80% مانتے, کچھ 60% مانتے, کچھ 20% مانتے. تو اسلام کے قریب لے کے آنے کے بعد وہ دوسرے لوگ کے تقریر سے متاثر ہو کے اگر غلط کام کرتے تو مجھے تھوڑی دوشی ٹھہرا سکتے. ڈاکٹر صاحب, آپ پیس ٹی وی کی بات کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے ہندوستان میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں پیس ٹی وی کی بات کرتے ہیں اور ان کے بھڑکاوے بھاشن سے, میری بات سنیں, ان کے بھڑکاوے بھاشن سے دہشت گرد جو ہیں وہ انسپائرڈ ہوتے ہیں. جاوید بھائی, اور آپ کی تلنا وہ پروین توگڑیا سے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے بہت لوگ کہہ رہے, ایک لوگ کہتے اکثر لوگ کہہ رہے. بہت اور اکثر میں زمین آسمان کا. کس کے لیے 10 آدمی بھی بہت ہوتے, کس کے لیے 20 آدمی بھی بہت ہوتے. اکثر مطلب مور دین 50%, 50% سے زیادہ. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انڈیا میں 50% سے زیادہ نہیں کہتے کہ ذاکر دہشت گرد ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ انڈین میڈیا جو ابھی جو ٹرائل کرے بے بنیاد, وداؤٹ اینی. اور اگر میری تلنا کر رہے پروین توگڑیا سے, کام کیجئے نا. آپ کی آج تک پہ, آپ کے انڈیا ٹوڈے پہ آپ میرے 1 گھنٹے کا لیکچر دکھائیے اور پروین توگڑیا کے 1 گھنٹے کا لیکچر دکھائیے اور خالی ووٹنگ لو. ہو از اسپریڈنگ ہیٹ, بتائیے. چیلنج کرتا ہوں میں آج تک کو, انڈیا ٹوڈے کو, باقی کوئی بھی چینل کو, کیا بھڑکاوی اسپیچ میں ہی دیتا ہوں. ہاں, پروین توگڑیا کی آپ کو میں تو دیکھا نہیں اس کی اسپیچز, باقی لوگ جو بولتے دوں گا میں آپ کو. آپ میری کوئی بھی اسپیچ چلاؤ, پوری اسپیچ چلاؤ 100% وداؤٹ ایڈیٹنگ, اور پھر ووٹنگ لو, ہیشٹیگ ہو از اے ٹیررسٹ کرو. دم ہے تو اس کو بولتے دم. پرابلم ہے کیا انڈین میڈیا, کچھ میڈیا ہے جو اچھے ہیں, کچھ میڈیا بالکل ہے. اگر وہ میڈیا اچھی ہے, بہت سے جرنلسٹ اچھے ہیں. آپ یہ بتائیے, آپ کی بہت سی تقریریں ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کمیونٹیز اور ساری دنیا میں ڈفرینٹ کمیونٹیز کو ساتھ لانے کی بات. الحمدللہ. لیکن آپ کی جو تقریریں ہیں, آپ کا جو لب و لہجہ ہے, آپ دوسری ریلیجنز میں, دوسرے کے مذہب میں کیا کمیاں ہیں, یہ خامیاں دکھا دیں. آپ کو لگتا نہیں دوسروں کو ٹھیس پہنچے ہوگی؟ آپ میرا ایک بھی لیکچر دکھاؤ جس میں کیا, جس کا لیکچر کا ٹائٹل ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر خامیاں. میرے جتنے لیکچر روی شنکر کے ساتھ تھے, آپ نے روی شنکر کو بہت بری لگی, آپ نے, وہ آپ کے مہمان تھے, آپ نے ان کے. وہ میرے مہمان نہیں تھے. میں ہی گیا بنگلور اس کا شہر. میں بمبئی سے بنگلور جاتا ہوں اور وہ کہتے میں ان کا مہمان ہوں. کدھر کی اردو ہے, کدھر کی ہندی ہے. میں بمبئی میں رہتا تھا, ہاں 2006 میں گیا بنگلور, تو میں اس کا مہمان ہے کہ وہ میرا مہمان ہے. کوئی بھی مذہب کو میں نیچے نہیں گراتا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام میں, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, کہ آپ کوئی بھی دوسرے مذہب کے خداؤں کو گالی مت دو, نہیں تو جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے؟ تو پرساد کھانا حرام ہے, وہ الگ مقصد ہے. میں پرساد کھانا حرام کرتے یہ نہیں کہا کہ باقی مذہب کو کبھی گالی نہیں دی. یہ سوال اگر کوئی پوچھتا ہے پرساد کھا سکتے کیا نہیں, سوال پوچھا گیا تھا, تو قرآن میں 4 جگہ لکھا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, کہ آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت, اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لو, وہ مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے. تو اسی سے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ اسلام میں کھانا حرام ہے, تو اس میں باقی مذہب کو کہاں میں دوش دے رہا ہوں. اگر کوئی ہندو مجھے آ کے بولتا ہے کہ مجھے بھائی بیف نہیں کھانا ہے, گائے کا گوشت نہیں کھانا ہے, ارے اس کی مرضی ہے. اگر دوسرا انسان کہتا ہے کہ بھائی گائے کے گوشت کھانے سے اچھی تندرستی ملتی ہے, اس کی مرضی ہے. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ گائے کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا, وہ تھوڑی اسلام کو دوشی ٹھہرا رہا ہے. تو یہ آپ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر نائک, آپ بات کر رہے تھے دہشت گردی کی. ساری دنیا میں اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا ہے دہشت گردی کو لے کے. آئسس
اور طالبان کو لے کے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جہاں تک کہ دہشت گردی کا سوال ہے، میں نے ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ اسلام میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32 کی آیت کے حساب سے اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ گویا کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. تو بے گناہ انسان کا قتل کرنا حرام ہے. جتنے بھی دہشت گرد اٹیکس ہوئے دنیا میں جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے یا بے گناہ لوگ انجرڈ ہوئے، یہ اسلام کے مطابق حرام ہے. میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. جو فرانس میں اور جو اور جگہوں پہ ہو رہا جی، جہاں معصوم ارے بھائی میں بول چکا ہوں، جدھر بھی، چاہے فرانس میں ہو، چاہے ڈھاکہ میں ہو، چاہے نیو یارک میں ہو، چاہے بمبئی میں ہو، چاہے لندن میں ہو، اور میں کنڈیم کر چکا ہوں. میں کنڈیم کر چکا ہوں 9/11 جہاں 3000 امریکن مارے گئے، وہ میں کنڈیم کرتا ہوں. لندن میں جہاں 50 سے زیادہ لنڈن ٹیوب بم میں مارے گئے، میں کنڈیم کرتا ہوں. بامبے میں 180 سے زیادہ لوگ مارے گئے، میں کنڈیم کرتا ہوں. لیکن جو بے گناہ ہزاروں لوگ افغانستان میں مارے گئے، عراق میں، پیلسٹائن، اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. آپ نے کہا ISIS کی میری کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں، اگر میں کہوں گا کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں، آپ اپنے چینل پہ کہیں گے کہ میں نے امریکن پریزیڈنٹ کو انٹرویو لیا جدہ میں، آپ تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی لونیٹک ہے. تو جب یہ آرگنائزیشن اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے اور بے گناہ لوگ کو مارتے، تو آپ کیوں بولتے اسلامک اسٹیٹ؟ میں کہتا ہوں میڈیا انجانے میں یا انجانے میں یہ نام اسلامک اسٹیٹ دیا گیا ہے مسلمانوں کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے یہ لقب دیا. میں کہتا ہوں مسلمانوں سے، میں کہتا ہوں مسلم میڈیا سے، میں کہتا ہوں عام میڈیا سے، آپ انہیں اسلامک اسٹیٹ مت کہو، اینٹی اسلامک اسٹیٹ کہو. اینٹی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کوئی بھی بے گناہ کو مار ہی نہیں سکتا ہے. جب ہم نیوز میں دیتے کہ ISIS نے بے گناہ لوگ کو مارا، ہم یہ کہہ رہے کہ یہ اسلامک ہے. آپ جب مجھے نہیں کہہ سکتے کہ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوں، تو ان کو کیوں اسلامک کہتے؟ آپ کا اسلام کا علم کمزور ہے. یہ فکٹیشیس نیم ہے، یہ غلط نام دے رہے ہیں. تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اینٹی اسلامک اسٹیٹ نے بے گناہ لوگ کو مارا. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے بار آج تک اور انڈیا ٹوڈے کبھی بھی ان کا نام لیں گی تو یہ کہنا چاہیے اینٹی اسلامک اسٹیٹ. اگر آپ کہیں گے کتنے لوگ، اگر آپ اسلامک کہیں گے تو ایک آدمی، ایک بچہ دیکھے گا، ارے اسلامک اسٹیٹ یہ کر رہا ہے، ان اسلام میں اس کی اجازت ہے، تو وہ بے گناہ مسلمان بھی دہشت گرد بنے گا. اس کے ذمہ دار کون؟ میڈیا، کیونکہ میڈیا بتا رہی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ. اگر میڈیا یہ کہنے لگی کہ یہ اینٹی اسلامک اسٹیٹ ہے اور وہ ایسے حرکت کر رہا ہے جو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، تو شاید لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. میڈیا کی غلطی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو الزام ہے وہ بے بنیاد ہے. بالکل 100% بات ہے. تو ہم جدہ میں یہ انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہندوستان واپس آئیے. آپ ہندوستانی ہیں، ہندوستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں، آپ ہندوستانی پاسپورٹ آئیے، ہندوستان آئیے. اگر آپ کو ڈر نہیں ہے وہاں، آپ کو شاید پتا نہیں کہ میں نان ریسیڈنٹ انڈین ہوں. NRI جیسا لفظ آپ جانتے؟ نان ریسیڈنٹ. میرے پاس ریسیڈنٹ پرمٹ ہے سعودی عربیہ کا اور UAE کا اور کئی کنٹری کا. اکثر آج نے کئی سالوں سے اکثر میں انڈیا کے باہر رہتا ہوں. پھر بھی جب مجھے پتا چلا کہ انڈیا میڈیا میلائن کر رہی ہے، میں نے کہا اچھا میں 1.5 دن کے لیے آؤں گا، 11 تاریخ کو آؤں گا، 12 تاریخ کو پریس کانفرنس دوں گا، پھر واپس میرے کام پہ واپس آ جاؤں گا. لیکن ہم کو ہال نہیں ملا، بکنگ کے کینسل کر دیے، سیکنڈ ہال کے کینسل کیے، 4 سٹار نے ان کو پریشر آ گیا. تو میں نے مدینہ کے ذریعے میں نے اسکائپ کے اوپر لائیو انٹرویو لیا. ادھر 100 لوگ تھے، تقریباً 60-70 میڈیا تھے. آپ کو گورنمنٹ کی کسی بھی ایجنسی نے طلب کیا ہے؟ کیا کسی نے کوئی آپ کی انکوائری کی ہے؟ مجھے اگر ضرورت پڑی تو کیا آپ بھارت آنے پہ اور سوالوں کا جواب دینے پہ تیار ہیں؟ میں میڈیا ٹرائل کے لیے آنے کے لیے بے بنیاد سمجھتا ہوں. لیکن اگر اب آج تک کے کوئی بھی آفیشیل انڈین انویسٹیگیشن ایجنسی نے لاسٹ 2 ہفتے میں مجھے کانٹیکٹ کیا نہیں. اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا جو بے بنیاد ذاکر واز انٹروگیٹ، سب جھوٹ ہے. میرے پورے زندگی میں ایک بار بھی کوئی بھی انڈین آفیشیل ایجنسی نے مجھے انٹروگیٹ نہیں کیا. ایک بار صرف گیا تھا جب بے بنیاد الزام لگا تھا، بیل کے لیے میں کھلا پولیس اسٹیشن گیا تھا. اس کے علاوہ میں ایک بار بھی مجھے ایک بھی گورنمنٹ آفیشیل انٹروگیٹ نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کیا میں کئی پولیس کمشنر کو ملا ہوں، جوائنٹ کمشنر کو ملا ہوں، ایڈیشنل کمشنر کو ملا ہوں، اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو ملا ہوں، انڈیا میں ملا ہوں، باہر ملا ہوں.
क्या आई एम अ पब्लिक फिगर। मैंने इवन हैदराबाद में 2 बार तकरीर की, तो क्या टेररिस्ट को बुला रहे लोग तकरीर करने के लिए? तो इंडियन मीडिया अगर ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट मेरे बारे में कोई भी सवाल मुझे पूछना चाहता हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आई एम रेडी टू कोऑपरेट नॉट ओनली विद इंडियन गवर्नमेंट, विद एनी गवर्नमेंट एजेंसी इन द वर्ल्ड। अगर मेरे वजह से एक भी टेररिस्ट पकड़ा जा सकता हूं, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आपका इस जो प्रेजेंट सरकार है भारत की, उसके बारे में क्या नजरिया है? बहुतों का मानना है, पहले लोग ये मानते थे कि इनके आने से लोगों में दूरियां, ना इत्तेफाकियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? तो जहां तक कि पॉलिटिक्स का सवाल हो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं मुझे पूछेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, पीस टीवी ने अप्लाई किया था डाउनलिंक की परमिशन प्रीवियस गवर्नमेंट में, 2008 में, 2010 में, 2012 में, 3 बार रिजेक्ट किया गया विदाउट एनी रीजन, सिक्योरिटी रीजन। क्या सिक्योरिटी रीजन है? इस गवर्नमेंट मैं कहूंगा, जो पीस टीवी के ऑफिशियल्स है उनसे कहूंगा कि अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अप्लाई करो, मैं देखना चाहता हूं। अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी ऐसा करती, आज के तारीख में कई चैनल हिंदू, कितने 20-25 कितने चैनल जानता हूं, हिंदू चैनल है, क्रिश्चियन चैनल है, एक भी मेन स्ट्रीम मुस्लिम चैनल नहीं। क्यों? आपसे पूछना चाहता हूं। खाली ये बोलना सिक्योरिटी रीजन है। मैं चैलेंज करता हूं, एक चीज बताओ, पीस टीवी के प्रोग्राम में, चाहे इंग्लिश चैनल हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगला हो, चाहे चाइनीज हो, जिसके अंदर दहशतगर्दी फैला रहे, जिसके अंदर इंडिया को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इतने कंट्री दुनिया में दिखा रहे, सिर्फ इंडिया को ही प्रॉब्लम है, एक कंट्री ने बैन नहीं की। अब इंडिया का प्रेशर आया तो बांग्लादेश ने बैन किया, अब भी चंद रोज पहले। इतने सैकड़ों कंट्री, 175 कंट्री से ज्यादा में पीस टीवी दिख रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? प्रीवियस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, इस टाइम में इस गवर्नमेंट में कहूंगा पीस टीवी ऑफिशियल को अप्लाई करने के लिए, और देखूंगा। जहां तक के आपका सवाल है, जहां आपने पूछा था मुझे पहले, क्या नरेंद्र मोदी के बारे में जी, क्या नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है? जैसा मैंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कम इल्म रखता हूं, लेकिन जहां तक मैं जो कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूं, मैं तालिब इल्म हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी मुझे इल्म है, मैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूं जो 2 साल में इतने मुसलमान मुल्कों का दौरा किया। 2 साल के अंदर गल्फ कंट्री, 6 गल्फ कंट्री में से 3 मेन गल्फ कंट्री को मिले। ही मेट सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशिया, इतने मुल्कों। तो अगर उनका ये मकसद है कि हम इंडिया और मुस्लिम कंट्री को करीब लेके आए, हम हिंदू और मुसलमान को करीब लेके आए, कम्युनल हम नहीं बढ़ा, तो मैं उनके फेवर में हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के तारीख में जो गिनती के अंदर मुसलमान नंबर 2 पे आता है, हिंदू नंबर 3 पे आता है। मुसलमान तकरीबन 1.8 बिलियन, यानी 1,800 करोड़, 1,800 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में, और हिंदू भी तकरीबन 800 करोड़ है। तो 2 सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे प्रैक्टिस में मुसलमान सबसे 1 है। अगर ये 2 कम्युनिटी को साथ में लेके आने की कोशिश है तो मैं उनके फेवर में हूं। पॉलिटिक्स के बारे में मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं कोई भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूं जो इतने कंट्री की और इतने कम टाइम में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, और इन रेसिप्रोकेशन में किंग सलमान सऊदी अरेबिया के, उन्होंने, मैं जानता नहीं हूं पहले कोई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। डॉक्टर नाइक, भारत में पहले हमें बड़ा फख्र था कि कोई भी भारतीय कभी दहशतगर्दी, आईसिस या तालिबान के पास नजदीक नहीं जाता था। अब देखने में आ रहा है कि कुछ जो हमारे नौजवान हैं, उधर उनका रुझान बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप ये मानते हैं कि पीस टीवी करोड़ों लोग देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? आप क्या कहना चाहेंगे मुझे? कोई भी दहशतगर्दी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना इस्लाम में हराम है। दहशतगर्दी, इस्लाम दहशतगर्दी से सैकड़ों मील दूर है। कोई भी बेगुनाह का कत्ल करना या उसको इंजर करना हराम है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? जो लोग ये दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। जिन्हें मुझे पांच मुल्कों ने, बड़े बड़े मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने, मलेशिया ने अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर है किंग फैसल अवार्ड फॉर सर्विस ऑफ इस्लाम।
اور صرف 2 انڈین کو ملا ہے سروس آف اسلام کے لیے الحمدللہ. مولانا علی میاں ندوی جو تھے ماشاءاللہ بہت ماہر انسان تھے, اس کے بعد مجھے ملے اتنے سال 30 سال کے بعد. تو اگر اتنا بڑا ایوارڈ ملا ہے تو انڈین لوگ کو خوش ہونا چاہیے. ملیشیا میں ٹوکو مہالیجری ایوارڈ ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے, صرف 30 سال میں صرف 4 انٹرنیشنل لوگ کو ملا ہے. ٹائم کم ہے, سوال 2-4 ضرور پوچھنے ہیں. جی ہاں. آپ نے نام سنا ہوگا اسد الدین اویسی اور مولانا محمود مدنی کا. اسد الدین اویسی نے ان کو دوزخ کا کتا قرار. کن کو؟ انہوں نے کہا کہ آئیسس جو ہیں یہ دوزخ کے جہنم کے کتے ہیں. مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں. کیا ان کی باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ حرام ہے. اب بھی وہ دوزخ کے کتے ان نے کہا, ان کے حساب سے صحیح ہوں گا. یہ بالکل آئیسس میں کہوں گا نہیں, اینٹی آئیسس کہوں گا. ان نے آئیسس کہا, میں اس لیبل سے اتفاق رکھتا ہی نہیں. اینٹی آئیسس جو ہے وہ بالکل حرام ہے. ان کو پکڑنا چاہیے اور ان سے کڑی سزا دینا چاہیے. اور اسلام میں بے گناہ لوگ کا قتل کرنا اور بے گناہ لوگ کو انجر بھی کرنا حرام ہے. لیکن میں اینٹی آئیسس کہوں گا, آئیسس نہیں کہوں گا. ڈاکٹر نائک, بھارت میں 2 مکھ مدعے ہیں مسلمانوں کو لے کے. ایک ہے یونیفارم سول کوڈ کا, اور خاص طور سے عورتوں کے حقوق کو لے کے. ٹرپل طلاق جو زبانی ٹیلی فون کے ذریعے SMS کے ذریعے مرد اپنی بیویوں کو کر دیتے ہیں. آپ کا کیا اس میں ماننا ہے؟ کیا آپ اس کے فیور میں ہیں؟ کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ آنا چاہیے اور یہ ٹرپل طلاق جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے؟ جہاں تک کہ خواتین کے حقوق کا سوال ہے, میں نے کئی لیکچر دیے ہوئے انگلش میں, اردو میں بھی, ہندی میں بھی, کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں. جہاں آپ نے کہا ٹرپل طلاق, اس کے اندر علماء کی دو رائے ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق دیں گے تو ایک ساتھ میں تو 3 طلاق ہو جاتے, اس کے بعد آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹرپل ایک بار 3 بار کو یا 10 بار کو ایک ہی مانی جاتی. میں ان علماء میں مانتا ہوں, میرے جتنا بھی میرا اسٹڈی ہے, آپ 3 دو یا 10 دو وہ ایک ہی مانی جاتی ہے. اور ایک بار طلاق ہونے کے بعد, طلاق ہونے کے لیے 3 مہینہ لگتا ہے, 3 مہینے کے بعد طلاق مکمل ہوتا ہے. 3 مہینے کے پہلے آپ اگر ان کو چاہتے ہو تو رجوع کر سکتے ہیں. اور طلاق کے بعد مینٹیننس بھی تو ملنا چاہیے. بالکل سے طلاق کے بعد جو مہر ہے وہ ملتا ہے, مہر ملتا ہے. اور اگر طلاق ہونے کے بعد پھر سے شادی کرنا چاہتے کر سکتے. لیکن یہ جو وربلی جو SMS کے ذریعے جو وربی کرو, کچھ بھی کرو, 3 بار بھی کرو, ایک ہوتا ہے. 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. اس میں اختلاف ہے علماء کا. علماء کا اختلاف. یونیفارم سول کوڈ جہاں تک کہ ہے, اگر یونیفارم سول کوڈ رکھنا چاہتے ہیں اور پینل پہ ایسے لوگ رکھو جو ان بائسڈ ہے, بنا کوئی حق کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہم چیک کرنا چاہیے کون سا لا سب سے بہتر ہے. اور میں چاہوں گا, میں طالب علم ہوں اسلام کا, میں کوئی اسکالر نہیں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن اسلام کی طرف سے میں آرگیو کروں گا. اور اگر آپ کھلے ذہن سے دیکھیں گے, اسلام کے جتنے بھی لا ہے اگر آپ اپلائی کریں گے اس میں آپ کو ریزلٹ ملتا ہے. اسی لیے سب سے لیسٹ آپ امریکہ دیکھو, اتنا ایڈوانس ملک ہے, سب سے زیادہ ریپ کوئی کنٹری میں کس میں ہے؟ امریکہ میں. ایوری 22 سیکنڈ 1 ریپ. ہم جب سے بات کر رہے ہیں انٹرویو میں 10 منٹ کے اندر یونیفارم ہونا چاہیے, لیکن صحیح ہونا چاہیے. اب میں اسلام کی طرف سے آؤں گا, اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اسلام کے اندر لاز ہے وہ یونیورسل ہے, اور اگر کوئی اس کو امپلیمنٹ کرے گا سب سے بہترین انسانیت اس میں. اسلام از دا سولوشن ٹو دا پرابلمز آف ہیومینٹی. قرآن کے اندر سارے پرابلمز آف ہیومینٹی کا حل ہے. آپ اگر تحقیق کریں گے جتنے بھی, تو میں یونیفارم سول کوڈ کے فیور میں ہوں, لیکن حق خالی جس طریقے سے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے 2 ہفتے سے ویسا بنائیں گے تو بالکل میں اس کے خلاف. آخری سوال. جی ہاں. بھارت کب آئیں گے؟ کوئی کیا اگلے 2-4 مہینے میں بھارت آنے کی سمبھاونا؟ ابھی میرا جو پلان ہے, پورے لیکچر ٹور ہے میرے, ابھی میں لیکچر ٹور نکلوں گا ابھی چند گھنٹوں میں. لیکن اگر انڈین اتھارٹیز کو جبھی بھی میری ضرورت ہے, کوئی بھی پوچھ تاچھ کرنا ہے, میں حاضر ہوں. لیکن میڈیا کے لیے صرف آنے کے لیے, وقت ضائع کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ نے وقت نکالا, جدہ میں آج تک سے بات کی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک. انہوں نے, ان کا یہ ماننا ہے کہ ان پہ جو الزام لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں, اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی بے باکی سے ان کا جواب دیا. اب یہ جنتا کے اوپر ہے, ہمارے درشکوں کے اوپر ہے, انہیں